تو دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں، اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قوما کہلاتا ہے. تو یوں کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے یہ پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے، اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے. صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا. اس میں سنت طریقہ یہ کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی، اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے. اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے. یہ بھی ثابت ہے. اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے. تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا یہ ثابت ہے. یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا، اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا. یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے. یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں. اور یہ میں درمیان والے تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے. جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ دروشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے. وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 9ویں رکعت کے لیے. تو درمیان والے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے. یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے. نبی اسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم فرمایا. تو 4تھی رکعت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ 4تھی رکعت میں بیٹھتے تھے. اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں ابو حمید سعدی والی حدیث کے اندر کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا نا اس میں آپ تورک کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ چاہے 4 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 2 والی ہے، جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے. اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے. تورک جو ہے یہ دایاں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا ہے اس حالت میں. یہ تورک ہے. اور آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. یہ ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیے. ٹھیک ہے، یہ ایک طرف نکالے ہوئے میں نے دونوں پاؤں. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ یوں بیٹھتے ہیں نا تو آخری تشہد تو چونکہ نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دعاؤں پہ ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں. اس طرح بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. الا یہ کہ بہت پتلا بندہ اس کو تو فیل نہیں ہوتا. تو یہ درمیان والا تشہد ہے اور یہ آخری تشہد ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو. آخری تشہد اس طریقے سے ہونا ہے. اور اس میں بھی آپ نے اس طرح انگلی اٹھا کے رکھنی ہے. تشہد میں مسلسل انگلی اٹھانی ہے. یہ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ گرا دو، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. یہاں پہ رکھیں یہ بھی سنت ہے. اور یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دانے گھٹنے کے اوپر بائیں گھٹنے پہ رکھ کے اس کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے، جو آپ کے بابوں نے آپ کو سکھایا کہ جس کی انگلیاں نیچے ہوں انگلیاں کاٹ دی جائیں. اور یہ وہ سنت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے. ہر شے پٹھی دسی تمہیں پھر کہتے ہیں ساڈے بابیاں نو کچھ کہندا ہے. اور کہنوں کہاں میں نیوٹن نو کہاں، جنہوں نے کام پایا انہوں نے کہنا ہے نا. یہ بھی سنت ہے. یہ صحیح مسلم میں یہ بھی سنت آئی ہے، اور یہ بھی، یہ مسلسل اٹھا کے رکھنی ہے. اور ابو داؤد میں، نسائی میں آتا ہے کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے نا تشہد کے اینڈ پہ دروشی کے بعد تو ہلکا ہلکا اسے یوں حرکت بھی دیتے تھے. جب آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں
آپ کو تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے جماعت میں نرم ہو جاؤ. اب جاتے ہیں سجدے کے بعد جب ہم تورک بیٹھنے لگیں گے نا، اگر ہم نے اتنا کھولا ہوا ہے نا، اگر میں تورک نہیں بیٹھوں گا یہ تورک کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ میرے اوپر ہی آگے گر جائیں گے، کیونکہ ایک اینگل پہ شفٹ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں میں آپ تورک بیٹھنے لگوں یہ بھی بیٹھیں گے، یہ دیکھیں خود بخود اینگل سیٹ ہو گئے. اگر آپ ذرا دوسری طرح بیٹھیں، میں ایسے ہی بیٹھا رہوں اور اب آپ تورک بیٹھیں تو یہ میرے اوپر ہی آگے گریں گے، میں نے اب کیا نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ بھی تورک چھوڑ دے. اچھا کئی لوگ وہ جماعت سے لیٹ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری تو درمیان والی رکعت ہے، ہم نے تورک کیوں بیٹھنا ہے. بھئی جب آپ امام کے پیچھے ہیں نا تو اب آپ اس جماعت کو فالو کریں. پھر یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی امام کی تیسری ہے ہماری دوسری ہے، ہم رفع دین کریں یا نہ کریں. بھئی امام کر رہے تو آپ کریں گے، اس لیے کہ آپ اپنی پہلی رکعت میں تشہد بیٹھتے ہیں کیا؟ نہیں. لیکن جب امام کے ساتھ آپ دوسری میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کی وہ پہلی ہوتی ہے، لیکن آپ امام کی وجہ سے تشہد بیٹھ جاتے ہیں. تو باقی چیزیں بھی امام کے مطابق فالو کریں، یہ بہتر طریقہ ہے. تو یہ تورک میں یہ چیز ضروری تھی. ایک بندہ بھی ڈنڈی مارے گا تورک، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ والے ڈنڈی مار دی ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ گرنے کی بجائے نہ آپ بھی پھر اسی طریقے سے ہی بیٹھتے ہیں. بھائی کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم موٹے ہیں تورک نہیں بیٹھ سکتے، نماز ہو جائے گی میرے بھائی. اگر کسی کے لیے، میں نے تو بڑے بڑے موٹے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بل وہ پھر تورک تو ایسا بیٹھتے ہیں دو بندے نا تورک ملتے تھے نال تسی بہ جاؤ تو ان کو بالکل لحاظ نہیں ہوتا کہ ادھر والے کا کیا بن رہا ہے ادھر والے کا کیا بن رہا ہے. تو بہت موٹا بندہ ہے، موٹاپا ویسے پسند بھی نہیں ہے نا، اسی لیے پسند نہیں ہے. تو وہ یہ تورک، آپ جب تک آپ تورک آسانی سے بیٹھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ سمارٹ ہیں، یہ آپ کا چیک پوائنٹ ہے. اچھا اب ہم نے دوسرا سجدہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ سب تورک بیٹھیں، کیونکہ اس طرح تو آپ بیٹھ جائیں گے، تورک بیٹھنا ہے. اب اللہ اکبر کہوں گا، دوسرا سجدہ کریں اللہ اکبر. اب آپ کو اللہ اکبر پہ تورک سب کو بیٹھنا ہے، اللہ اکبر. دیکھ لیں جی ہم نے پریکٹیکلی کر کے بتایا. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں جماعت میں تو تورک بیٹھے ہی نہیں جاتا. کیوں نہیں بیٹھا جاتا؟ ایک بندہ جب ڈنڈی مارتا ہے تو تورک رہ جاتا ہے. نہیں ساروں بیٹھے ہوئے نا، دیکھیں نا سارے تورک بیٹھ کے بتا رہے ہیں. تورک بیٹھیں گے سارے تو پھر کور ہوگا. ایک بندہ بھی ڈنڈی مارے گا تو ساتھ والا دوسرا تورک نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہوگا جی. یہ پریکٹیکلی نماز میں یہ چیز ضروری تھی. اب ٹھیک ہے، سلام بھیج دیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر.